پیر پنچال کے حوالے سے ایک اہم اپڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ پیر پنچال میں بہت سارے ایسے تاریخی مقامات تھے جن کو غیر قانونی طریقے سے لوگوں کی طرف سے مدھم کر دیا گیا ہے اور وہاں پر اپنی تعمیرات جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ کہ پیر پنچال میں بہت سارے ایسے تعمیری مقام تھے جہاں پر انتظامیہ کی عدم توجہی کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے وہاں پر غیر قانونی طریقے سے ان کی توڑ پھوڑ کی گئی اور اس کے بعد وہاں پر اپنا جو ہے وہ دکانیں یا مکان زمین بنا دی گئی ہے۔ اس سے قبل بھی یہ معاملہ انتظامیہ کے زیر غور لایا گیا تھا، تاہم انتظامیہ کی طرف سے اس چیز کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دی گئی۔ اس کے بعد جب یہ دیکھا گیا کہ خطہ پیر پنچال میں بہت سارے ایسے مقامات تھے جہاں پر کچھ تاریخی مقامات کے نام سے جانے جاتے تھے اور کئی ایک سرکاری عمارتیں بھی ان میں شامل ہیں جن کو لوگوں کی طرف سے مدھم کر دیا گیا ہے، ان کی توڑ پھوڑ کر دی گئی ہے اور ان کو اپنی زمینوں میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا گیا ہے اور کئی لوگوں نے ان کی جگہوں پر جو ہے وہ تعمیر کر دی گئی ہے۔ حالانکہ انتظامیہ کی طرف سے ایسی چیزوں کی طرف خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے تھی، کیونکہ یہاں پر کچھ ایسے تاریخی مقامات تھے جو کہ مغل خاندانوں کے دور سے یہاں پر بنائے گئے تھے، ان کی توڑ پھوڑ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر لوگوں کی طرف سے کی گئی ہے اور وہاں پر کہیں نہ کہیں لوگوں نے جو ہے وہ اپنے دکانیں اور مکان بنا دیے اور ان تاریخی مقامات کو جو ہے وہ مسمار کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کئی جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ سرکاری عمارتیں بھی یہاں پر ہوا کرتی تھی لیکن آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، کیونکہ انتظامیہ کی طرف سے ایسی چیزوں کی طرف توجہ کم کر دی گئی اور اس کے بعد لوگوں کو موقع ملتا گیا اور لوگ لگاتار اس چیز کا فائدہ اٹھاتے رہے کہ جہاں جہاں پر ان کو جب موقع ملتا رہا تو لوگ وہاں پر اپنا ہاتھ صاف کرتے رہے۔ راجوری کی اگر ہم بات کریں تو راجوری کے چند ایسے مقامات ہیں جہاں پر لوگوں کی طرف سے غیر قانونی طور پر اس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر جہاں پر مغلوں کے دور سے بنے ہوئے کچھ ایسے مقامات تھے جن کو لوگوں کی طرف سے توڑ پھوڑ کر دیا گیا اور وہاں پر غیر قانونی طریقے سے قبضہ جما دیا گیا ہے اور اس کے بعد کئی ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں کے سرکاری عمارتیں بنی ہوئی تھی، ان کو بھی لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ مدھم کر دیا گیا اور وہاں پر لوگوں نے اپنی تعمیر جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ حالانکہ محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے ان چیزوں کی طرف خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے تھی کہ مغلیہ خاندان کے دور میں یہ چیزیں بنائی گئی تھی اور آج بھی محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے ان کی طرف خصوصی طور پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ تاریخی مقامات روز بروز جو ہے وہ زمین سے بالکل غائب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ راجوری اور پونچھ کے مختلف مقامات پر ایسے تاریخی مقامات جو کہ مغلوں کے دور کے بنے ہوئے تھے ان پر لوگوں نے اپنے قبضے جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے کر دیے ہیں اور اس کے بعد صرف مغلوں کے ان مقامات کو ہی نہیں بلکہ کچھ ایک سرکاری عمارتوں کی جگہ کو بھی جو ہے وہ لوگوں نے اپنی زمینوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اگر خطہ پیر پنچال کی انتظامیہ اس چیز کی طرف خصوصی طور پر توجہ دے گی، اگر ایک مہم چلائے گی اور خاص کر محکمہ آثار قدیمہ اگر اس چیز کی طرف خصوصی طور پر توجہ دے گی تو ایک بڑا کارنامہ جو ہے ان کی طرف سے انجام اس وقت دیا جا سکتا ہے جب وہ زمینی سطح پر اس چیز کی تحقیق کریں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ واقعہ ہی ان کے ان جگہوں پر کس طرح سے لوگوں کی طرف سے تعمیر جو ہے وہ کی گئی ہے۔ آثار قدیمہ محکمہ جو ہے اس کی طرف سے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے آئے روز اس طرح کے کام شروع کیے ہیں کہ وہ لگاتار اس طرح کے کارنامے انجام دیتے رہے کہ جو ان کو موقع ملتا رہا، وقفہ ملتا رہا، وہ دھیرے دھیرے آثار قدیمہ کے بنے ہوئے ان عمارتوں کو گراتے رہے اور اپنا پاؤں جو ہے وہ پھیلاتے آج اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ کئی جگہوں پر آثار قدیمہ کی جو یہ تاریخی مقامات تھے ان کا نام و نشان جو ہے وہ زمینوں سے مٹ چکا ہے اور بہت سارے ایسے کچھ مقامات تھے جہاں پر اس طرح کے آثار قدیمہ کے
تحت جو یہ مقامات آتے تھے یہاں پر بنے ہوئے تھے، مغلوں کے دور سے بنے ہوئے تھے یا اس سے بعد یا اس سے قبل کچھ بنے ہوئے تھے، وہاں پر بھی صحیح طریقے سے انتظامیہ کی طرف سے نظر ثانی نہیں کی گئی اور اس کے بعد یہ ان جگہوں پر لوگوں کی طرف سے قبضہ جو ہے وہ جما دیا گیا ہے۔ ابھی بھی اگر آثار قدیمہ محکمہ جو ہے اس کی طرف خصوصی طور پر توجہ دے گا یا اس چیز کی طرف اقدامات اٹھائے گا، ایک ٹیم بنائے گا اور ان جگہوں کی نشاندہی کی جائے گی، تو بہت ساری جگہ لوگوں کے قبضے سے آج بھی واگزار ہو سکتی ہے اور جو باقی جگہ بچی ہوئی ہے کم سے کم اس کو تو محکمہ لوگوں سے بچا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ کچھ سرکاری عمارتیں جو تھی مختلف جگہوں پر تعمیر تھی لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ ابھی کاغذوں میں تو ان کا ریکارڈ جو ہے وہ مکمل طریقے سے بھرپور ہوگا، وہ وہاں پر ہی ہوگا۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ کاغذی ریکارڈ کے تحت اپنے علاقے کی چھان بین کروائیں اور متعلقہ آفیسران کو، ریونیو آفیسران کو اس چیز کی ہدایت دیں کہ وہ اپنے متعلقہ علاقے میں اس چیز کی چھان بین کریں کہ کن کن مقامات پر سرکاری عمارتیں بنی ہوئی تھی اور آج وہ کس حال میں ہیں یا کس کے قبضے میں ہیں، یا وہ زمینی سطح پر بچی ہوئی ہیں یا ان کو لوگوں نے مسمار کر کے اپنی وہاں پر دکان یا مکان تعمیر کر دیا ہے یا اس کو اپنی زمین میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ گورنر انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ راجوری اور ضلع انتظامیہ پونچھ اس چیز کی طرف خصوصی طور پر توجہ دے گی اور اس کے بعد اس چیز کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے گی کہ کس طریقے سے خطہ پیر پنچال میں لوگوں کی طرف سے آثار قدیمہ کے تحت جو یہاں پر کچھ مقامات ایسے تھے کہ جن کو محکمہ آثار قدیمہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کو بچایا جائے، لیکن ان کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے ان پر لوگوں کی طرف سے قبضہ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری عمارتوں کو بھی لوگوں نے مسمار کر دیا ہے یا ان کو اپنی زمین کے ساتھ ملا دیا یا ان پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو بھی خالی کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو کہ ان چیزوں کی طرف خصوصی طور پر توجہ دے گی اور ان لوگوں کے قبضے سے اس طرح کے آثار قدیمہ کے تحت آنے والے جو پرانے عمارات تھی یا یادگار تھی یا مغل شہنشاہوں کے وقت کے بنے ہوئے کچھ قلعے تھے جن کی توڑ پھوڑ کی گئی ہے، جن پر لوگوں کی طرف سے قبضہ کیا گیا ہے، ان کو خالی کرایا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ ضلع ترقیاتی کمشنر راجوری اور ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ اس چیز کی طرف خصوصی طور پر توجہ دیں گے اور ایک خصوصی ٹیم تشکیل دیں گے اور خاص کر کے ہر علاقے کے ریونیو آفیسر کو اس چیز کی ہدایت کریں گے کہ وہ اپنے علاقے میں اس چیز پر خصوصی طور پر توجہ دیں گے کہ کس کس علاقے میں لوگوں کی طرف سے اس طرح کا کارنامہ انجام دیا گیا ہے جس سے کہ کچھ پرانی عمارتیں جو کہ مغلوں کے دور کی بنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سرکاری عمارتیں کی جو توڑ پھوڑ لوگوں کی طرف سے کی گئی ہے، ان کی نشاندہی کی جائے گی اور لوگوں کے قبضے سے ان کو واگزار کر کے سرکار کے کھاتے میں لگایا جائے گا اور جو مغلوں کے دور کے قلعے بنے ہوئے تھے ان کی جگہ کو واگزار کر کے اسی کھاتے میں لگایا جائے گا۔ اور جو محکمہ آثار قدیمہ کو بھی چاہیے کہ پیر پنچال میں ایسے بہت سارے مقامات ہیں جو کہ مغلوں کے دور کے بنے ہوئے تھے اور آج وہ بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں، اس کی طرف خصوصی طور پر توجہ دی جائے اور ان کی مرمت جو ہے وہ کی جائے، کیونکہ یہ ایک یادگار جو ہے وہ مغلوں کے وقت کی اس علاقے میں بچی ہوئی ہے جس سے کہ خطہ پیر پنچال کی کافی پہچان بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جموں کشمیر سرکار اس چیز کی طرف خصوصی طور پر توجہ دے گی اور آثار قدیمہ محکمہ کو اجاگر کرے گی کہ وہ خطہ پیر پنچال میں جا کر ایسی جگہوں کی نشاندہی کرے جو کہ لوگوں کی طرف سے اس طرح غیر قانونی طریقے سے ان عمارتوں کی توڑ پھوڑ کی گئی اور اس کے بعد یہاں پر لوگوں کی طرف سے قبضہ جو ہے وہ جمایا گیا ہے تاکہ لوگوں کے قبضے سے ان زمینوں کو واگزار کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا۔ جے کے ٹائمز 24/7 کے لیے تھانہ منڈی سے جہانگیر خان۔